الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في محكم تنزيله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا محترم حاضرین کرام، بزرگوں اور دوست، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا ضروری اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا ہے، اتنا ہی ضروری قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کا منکر ہے، آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، اس کے ایمان کا اللہ رب العزت کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ یا کوئی شخص قیامت پہ ایمان رکھے، اللہ پر ایمان نہ رکھے، تو اس کے بھی ایمان کا کوئی اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ لہذا ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اور یہ ایمانیات میں سے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت کا مرحلہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اسے قبر میں داخل ہونا ہے، اور مر کے پھر اللہ رب العزت کے یہاں قیامت کے دن جب یہ دنیا ختم ہوگی، ایک دن قیامت برپا ہوگا، دنیا ختم ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے ہمارے کیے کا حساب و کتاب لے گا۔ دنیا میں جو ہم نے زندگی گزاری، کس طریقے سے گزاری، وہ تمام باتوں کا، ان سوالوں کا جواب اللہ رب العزت کو ہمیں دینا ہوگا۔ پھر عدالت میں فیصلہ ہوگا، پھر جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ مجرم کے اوپر عدالت میں فیصلہ ہونے کے بعد جو سزا ہوتی ہے تو وہ ہوگی ہی، لیکن اس سے پہلے مجرم جب پولیس کی ریمانڈ میں ہوتا ہے تو سزا تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور برا ہے تو سزا بھی وہیں سے شروع، نیک ہے تو نعیم قبر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے، قرآن کریم میں بھی دیکھیں گے کہ جہاں ایمان باللہ کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ میں ایمان بالیوم الآخر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسا کرے اور ایسا نہ کرے۔ قرآن میں بھی آپ کو ہر جگہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخرہ کا تذکرہ ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2000 قرآن کی آیات، 2000 آیات قیامت پر استدلال کرتی ہے، قیامت پر دلیل، 2000 آیات۔ اور قرآن کی کوئی سورت، کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ صرف قیامت، لفظ قیامت 70 بار قرآن کے اندر موجود ہے، اور 103 یا 113 بار ایسے قیامت کو مختلف ناموں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ کہیں القاریہ کہا ہے، کہیں راجفہ کہا ہے، کہیں یوم الفصل کہا ہے، کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا کہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں قیامت کی ہولناکی کو بتانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یاد دہانی کے طور پر ہمیں یاد کرانے کے لیے کہ ہم قیامت کے دن کو نہ بھولیں، قیامت کی ہولناکی کو نہ بھولیں، اسی لیے 5 وقت کی 17 فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے،
جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو رحمان الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت اس کی یاد دہانی ہمیں کراتا ہے، ہر رکعت میں روز جزا کا مالک ہے، کہ انسان یہ نہ بھولے کہ یہ آخرت کا عقیدہ کوئی تصوراتی یا تخیلاتی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس پر انسان کا ایمان ہونا ضروری ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی، ایک دن قیامت قائم ہوگی اور یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، یہ آسمان پھٹ جائے گا، ہوائیں چلنے لگیں گی، پہاڑ چلنے لگیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زمین اپنے تمام چیزیں باہر نکال پھینکے گی، پانی پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پانی چلنے لگیں گے، یہ آسمانوں کی خوبصورتی یہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی یہ چکا چوند اور دنیا کی یہ خوبصورتی ظلمت و تاریکی اور اندھیرے میں بدل جائے گی، آسمان اڑنے لگیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگے گے، تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کی روشنی لپیٹ لی جائے گی، چاند کی روشنی بے نور کر دی جائے گی، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ تمام ایمان ہمیں اس پر رکھنا ہے، اور جس کا ایمان اس پر ہوگا کہ ایک دن قیامت برپا ہونا ہے اور وہ ہولناک دن آنا ہے، کوئی انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان ہمارا ہے، لیکن وہ ایمان ہمارا دل، ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں پیوست نہیں ہے۔ ہم صرف زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ ایمان وہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں پیوست نہیں ہے۔ اگر انسان کے ذہن و دماغ میں، ذہن میں اور اس کے دل میں یہ ایمان پیوست ہو جائے کہ قیامت کا ہولناک دن آنا ہے اور ہمیں اٹھ کر اس کا جواب دینا ہے اللہ کن، اور یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی، وہ انسان جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا، جس کے دل میں یہ ایمان رچ بس جائے گی، پیوست ہو جائے گی، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ ڈکیتی نہیں کرے گا، وہ گناہوں کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا، وہ فسق و فجور میں نہیں مبتلا ہوگا، وہ نافرمانی نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا قتل نہیں کرے گا، وہ بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، زناکاری کی طرف نہیں جائے گا، کسی کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے مکمل یقین ہے، اس کا مکمل ایمان ہے کہ قیامت کا ہولناک دن آئے گا تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے۔ آج انسان گناہوں کی طرف ہے، گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے، گناہوں کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے، شرک و بدعت اور گمراہی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، لیکن وہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہے، دلوں میں موجود نہیں، پیوست نہیں، ہم بھول گئے اس دن کی ہولناکی کو۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین، مطففین کا مطلب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنٹی مارنے والا، لینے کا وقت آئے تو پورا پورا لے لے اور دینے کا وقت آئے تو کم دے، ڈنٹی مار لے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے ویل للمطففین، تباہی ہے، ویل ہے ڈنٹی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان کو اگر اپنا لینے کی باری جب ان کی آتی ہے تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس آیت کو صرف
ناپ تول تک ہی محدود نہیں رکھیے، قرآن کی آیت میں بڑی وسعت ہے، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں ڈالیے، ہر شعبے میں زندگی کے اس آیت کو آپ ڈالیے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو، نیک اور فرما بردار ہو، لیکن وہ اپنی اولاد کے حقوق کی حق تلفی کر رہا ہے، اپنے اولاد کو حقوق صحیح سے نہیں دے رہا، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہا، جائیداد میں بیٹوں کو دے رہا ہے، بیٹی کو محروم کر رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہمارے حقوق اچھے سے ملے، اور وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مان رہا، اس کی نافرمانی پہ اترا، وہ اس پر ظلم ستم ڈھا رہا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو، اور وہ دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی پر اترا ہوا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں پر، بچیوں پر کوئی بری نگاہ نہ ڈالے، کوئی بری نظر نہ ڈالے، اگرچہ ہماری نظر گاؤں کی ہر لڑکیوں پر بری پڑتی رہے۔ معیار الگ ہے، اسٹینڈرڈ الگ ہے ہمارا، ہمارے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ کیسا بھی ہو۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو کوئی نہ دیکھے، چاہے دوسرے کی گھر کی عورتوں کو ہم کتنا ہی تاک جھانک کرتے رہے، تو ہم نے اپنا معیار الگ بنا لیا، دوسروں کے لیے معیار اور اسٹینڈرڈ الگ کر لیا۔ تو اس آیت پر آپ اپنی زندگی کا ہر شعبہ پرکھیے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اپنا معاملہ ٹھیک رہے، دوسرے کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج معاشرے میں؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کا ایمان قیامت کے دن پر کمزور ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہ گمان نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اسے ایک دن اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن بڑھپا ہوگا، اسے اٹھایا جائے گا، اور جب اٹھے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک آیت بیچ میں چھوڑ کر، کہ اس دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھے گا، اور ایک ایک سوال کا جواب انسان کو دینا ہوگا۔ جب انسان یہ سوچ کے زندگی گزارے گا، گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ برادران اسلام، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آئے جا رہا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتے جا رہا ہے، اور انسان ہے کہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اعراض کیے بیٹھا ہوا، اسے فکر ہی نہیں ہے آخرت کی، قیامت کی فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کے دن کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا ہے، ڈرا دینے والا ہے، خوفناک اور ہولناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ قیامت کا اللہ رب العزت تذکرہ کرنے سے پہلے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے کی حکم دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ آگے جو وقت آنے والا ہے، جو گھڑی آنے والی ہے، وہ اتنی خطرناک گھڑی ہے، اتنے ہولناک دن ہے کہ اگر تم تقوی کی زندگی نہیں گزارو گے تو اس دن نہیں بچ سکتے ہو۔ اور قیامت جیسا دن انسان کو تقوی گزار بنانے کے لیے کافی ہے۔ قیامت کا انسان دل میں سوچے
تو اس کے تعلق سے وہ سوچ لے تو وہ خوف خدا بندی دل میں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے تقوی کے بعد قیامت کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ دن کو یاد کرو اور تقوی اختیار کرو رب کا۔ خوف ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر تم اس آنے والے دن کی تیاری نہیں کر رہے تو وہ ہولناک دن اتنا خطرناک ہوگا، وہ زلزلہ اتنا دہشتناک ہوگا۔ قرآن نے نہیں بیان فرمایا یہ کہ کیسا زلزلہ ہوگا، اور صرف زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہا، بڑا ہی بھیانک اور عظیم زلزلہ ہوگا۔ یہ جملہ اور اس کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کیسا زلزلہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک شخص دوڑا دوڑا بھاگا جا رہا ہے اور آپ پکار رہا ہے بھاگو لوگو بھاگو بھاگو، ایک شخص بھاگتا ہے بولتا ہے بھاگتے رہو بھاگو بھاگو، وہ وجہ بھاگنے کی نہیں بتاتا ہے، بھاگو پہلے بھاگو، بعد میں آپ کو وجہ بتائے گا کہ اس وجہ سے بھاگ رہے تھے، شیر آ گیا، گھر گر گیا، پولیس آ گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی، بھاگو۔ تو وہی حال ہوگا، وجہ یہاں نہیں بتائی گئی، بھاگنا ہے۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تھوڑی سی تفصیلات آگے اللہ رب العزت نے بیان کی، تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دن تم دیکھو گے، لوگوں کو دیکھو گے، لوگ جو ہوں گے ان کو تم دیکھو گے، تمہاری نظر پڑے گی کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی۔ بھاگنے کا منظر ہی ہوگا، وہ اتنا حیرت ناک اور ہولناک منظر ہوگا، انسانوں کا تلاطم خیز منظر ہوگا کہ انسان بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن نے کھینچا نقشہ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، اولاد اپنے والدین سے بھاگیں گے، سب بھاگتا پھرے گا ایک دوسرے سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ ڈھونے والا نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، دودھ چھڑا کر بھاگ رہی ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی عورتیں ہیں، جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی، ان کا حمل اس بھاگنے کی وجہ سے، اس ہولناک دن کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، ان کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ایسا منظر ہوگا جیسے لگے گا کہ وہ ڈول رہے ہیں نشے میں، نشے میں ہو جیسے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقت یہ ہوگا کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گی، نشے میں نہیں ہوگے، وہ اس دن کی ہولناکی اور اللہ کے عذاب کا اثر ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کا وہ اثر ہوگا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے ایسا عالم بپا ہوگا۔ قرآن کریم نے یہ ڈرانے والا نقشہ کھینچا ہے قیامت کی ہولناکی کا، کہ وہ دن کتنا خوفناک ہوگا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا بال، اجلا بال، سفید بال دکھا تو کہتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ بڑھاپا چڑھنے لگا ہے، بڑھاپا اب چڑھنے لگا ہے، جوانی ڈھل رہی ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا وہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ قرآن نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن انسان، وہ جو دن ہوگا وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گی۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو اس دن پورا ہو کر رہے گا۔ کوئی ناگہانی واقعات اگر آ جائے زندگی میں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جان حلق کو آ گئی، ایک محاورے میں ہم کہتے ہیں نا، جان حلق کو آ گئی،
اور قیامت کا وہ ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ اس دن حقیقت میں جان حلق کو آئی ہوئی ہوگی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور وہ قریب آنے والی جو قیامت ہے، مصیبت ہے، اس دن غم کے مارے انسان کے کلیجے اس کے منہ میں آ رہے ہوں گے۔ جی، کلیجے جو ہوں گے انسان کے، اس کے منہ میں آ رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کوئی دوست اس دن کام آنے والا نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ کتنا بھی برا وقت آ جائے، اگر ہم اس کو آواز دیں گے تو وہ ضرور میری مدد کرے گا، ضرور میری مدد کرے گا۔ لیکن مسلمانوں، کل قیامت کے دن جگری سے جگری دوست ہو، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، قرآن نے کہا، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ اکبر، قرآن نے یہ کہا ہے اس دن کوئی کام نہیں آئے گا جگری سے جگری دوست انسان کا، جگری سے جگری، ولا یسأل حمیم حمیما، قرآن نے کہا کوئی دوست کام نہیں آئے گا اس دن۔ یہاں تک کہ انسان جہنم کی عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا بھر کی بھی دولت اس کے پاس ہوگی تو اللہ کو کہے گا کہ اللہ یہ رکھ لے اور مجھے اس دن کی ہولناکی سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ بچنے کے لیے اپنی بیوی، بچے، اپنے دوست، احباب، گھر کے سارے لوگ سب کو دینا چاہے گا۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، سب رکھ لے اللہ، مجھے جنت سے بچا لے۔ وہ تو آپ کو جھونکنے والا ہے جہنم میں، اپنے بچنے کے لیے یہ حالت ہوگی، خوفناک حالت۔ انسان کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ اس دن نہیں ملے گی، اس دن کوئی جگہ انسان کو بھاگنے کے لیے نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا سورہ نازعات میں کہ انسانوں کے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، بہت ہی ڈراونی آیت ہے یہ۔ زمین میں بھوچال آ جائے گا جس دن، لوگوں کے دل خائف ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، آنکھیں ان کی جو ہوں گی وہ ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو ایسا دن جب آنے والا ہے، ایسا خوفناک دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دن یہ جو سورج ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سورج کتنا دور ہے ہم سے؟ 93 ملین دور ہے ہم سے، یہ 93 ملین دور ہے، لگ بھگ 9 کروڑ 30 لاکھ میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج یہ ہم سے۔ تب اس کی شدت اور حدت اتنی ہے کہ ہم اے سی میں بھاگ جاتے ہیں، ٹھنڈی جگہ کھوجتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سورج کہاں ہوگا؟ تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، کہا کہ سورج کل قیامت کے دن 1 میل کے برابر پہ ہوگا۔ 1 میل گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کے حساب سے آئے گا، یعنی 1.5 کلومیٹر، بس آپ کے سر سے 1.5 کلومیٹر اوپر ہوگا سورج۔ تو اس دن کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی پاؤں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی سینے کا، کوئی پورا کا پورا تیر رہا ہوگا پسینے میں۔ میدان تو چٹیل ہو جائے گا، پسینہ تو سکھے گا نہیں، گرنے کے بعد تو اسے اوپر ہی آنا ہے۔ انسان ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گناہوں میں پسینے کے بل۔ تو اس دن کی ہولناکی، اس دن کی خطرناکی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا سامان مہیا کیا، کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہولناک دن کا تذکرہ حدیث میں فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، تحشر قیام القیامت حفاتا غراتا غرلا، کہ قیامت کے دن انسان جو ہے وہ ننگے بدن اور غیر مختون اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ہوگا،
غیر مختون ہوگا، ختنہ نہیں ہوا ہوگا اس کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگ ننگے ہوں گے تو اس دن تو بڑی شرم آئے گی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کس کو اس وقت فکر ہوگی کہ وہ کسی کو دیکھے، ایسا ہی ہولناک دن ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی بھی کسی کو فکر نہیں، بھاگ رہا ہوگا سو۔ بے چینی میں جب انسان آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی کی وہ سامان چیزیں سامنے پڑی ہوتی ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتا ہے، جی نظر نہیں آتا، وہی حالت اس دن ہوگی۔ ایک دفعہ ایک گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تیز میں ایک سائیکل سوار لگا گاڑی سے پھینکا گیا، ایک آدمی بوڑھا تھا، سر پھٹ گیا، 14 ٹانکا اس کو سر میں آیا۔ گاڑی سے میں گرا، بہت دور جا کے گرا، پاؤں ہاتھ پھٹ گیا تھوڑا، گاڑی اٹھایا، گاڑی میں چابی میری لگی ہوئی ہے اور میں پورے گاڑی میں چابی تلاش کر رہا ہوں، سامنے ہے چابی لگی ہوئی ہے، گاڑی میں ہم چابی دیکھ رہے ہیں لیکن چابی نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہی حال قیامت کے دن ہے، ننگے سب ہوں گے لیکن سب کو ایسی پڑی ہوگی، ایسا ڈر اور خوف سمایا ہوگا کہ سامنے آدمی ہوگا لیکن اس کو نظر نہیں آئے کہ ننگا ہے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی انسان کی، ایسا خوفناک دن ہوگا۔ تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا، اس دن کے لیے تیاری تو ضروری ہے۔ یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ اس دن کی تیاری ہم کریں تاکہ اس دن کی ہولناکی اور خوفناکی سے ہم بچ جائیں۔ برادران اسلام، جس دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ پر پٹی لگا دے گا، ہمارے اعضائے جسمانی بول رہے ہوں گے، ہم نے دنیا میں کیا کارنامے انجام دیے، کیا کوتاہیاں کی، کیا گناہ کیے، کیا کرتوت کیے، سارا کالا چٹھا بیان کر دے گا۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں سب بولیں گی، جی یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قرآن نے کہا بند کر دیا جائے۔ انسان کہے گا ارے تو میرے خلاف گواہی دے رہی، کہے گا جسے اللہ نے بولنا سکھا دیا، اللہ نے قوت گویائی دی ہے، اسی رب نے دی ہے۔ اسی لیے یہ نہ سمجھیں کہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں یا کہیں تنہائی میں ہم بیٹھ کر گناہ کر لیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ساتھ میں یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو CCTV لگا ہوا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، سب یہ باڈی گارڈز ہیں جو کل قیامت کے دن بولنا شروع کریں گے تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ جسے ہم اپنی چیز سمجھ رہے تھے وہ تو میرے خلاف نکلا، جی یہ احساس ہونا چاہیے دل کے اندر، پھر انسان گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ گناہ کے آگے قدم بڑھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ زبان تک انسان اس دن نہیں ہلا سکے گا اللہ رب العزت کے سامنے، اور اس کے سارے اعضائے جسمانی جواب دیں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، قرآن کہتا ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ جاؤں، کہاں بھاگوں، کدھر بھاگوں، بھاگنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو موقع اللہ نے عنایت کیا ہے وہ موقع غنیمت سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے، عذاب النار کے تعلق سے، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہا ذکرت النار فبکت، ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوزخ کا خیال آ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا، فبکت، تو وہ رونے لگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی، کہا کہ اے عائشہ تم نے کیوں روئی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جہنم کی یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی یاد آ گئی اسی لیے میں رونے لگی۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامت، اس دن آپ اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے
اس دن کیسے انسان بچے گا، کیسے یاد رکھ سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 مقامات، ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد عند المیزان، میزان کے وقت، اور جب اس کا نام اعمال اس کو دیا جا رہا ہوگا اس وقت، اور پلسرات پر۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق ہی وہاں سے گزرے گا۔ تو ان حالات سے ہمیں دوچار ہونا ہے، اور ایسے حالات ہماری زندگی میں آنے والی ہیں۔ مرا انسان، قیامت وہیں سے شروع ہو گئی، ہلکی پھلکی مار پٹائی وہاں سے شروع ہے گناہوں کے اعتبار سے۔ انسان پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا، پوچھ تاچھ شروع ہو گئی قیامت کی۔ اب قیامت کا دن برپا ہوگا، عدالت لگے گی، فیصلہ سنایا جائے گا، اب مکمل جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے، اور یہاں کے غم اور الم بھی عارضی ہے، اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہاں کا دکھ بھی دائمی ہوگا، وہاں کی خوشی بھی دائمی ہوگی، وہاں کی جنت ہمیشگی کی ہوگی اور جہنم بھی ہمیشگی کا ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھیے، چونکہ جب موت کو بھی موت اللہ دے دے گا، موت کے فرشتے بھی مر جائیں گے، جو ہماری روح نکالنے آتے ہیں وہ بھی مریں گے قیامت کے دن، پھر موت کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ پھر اللہ کہے گا جہنمیوں سے کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے جنتی ہو، جنت میں رہ جاؤ۔ پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا بچنے کا، ایک معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ سوچئے، اس ہولناک منظر کو یاد کیجئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا۔ پوری قیامت کی ہولناکی کا منظر اس میں کھینچا گیا ہے۔ زمین ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی، جو کچھ اس کے اوپر بیتا ہے۔ یہ اطراء کے چلنے والے لوگ، یہ اکر کر زمین پر چلنے والے لوگ، وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس زمین پر ہم اکر کر چل رہے ہیں، اپنی طاقت کا، اپنی حکومت کا، اپنے پاور کا ہم دھوس جما رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ جب ہم اس کے آغوش میں جائیں گے تو یہ ہم سے کہے گا کہ تو میرے اوپر چلا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ زمین دبائے گی تب انسان سوچے گا کاش کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی نہ گزارے ہوتے، نہ گزارا ہوتا۔ اسی لیے تواضع اور انکساری کی زندگی انسان گزارے، اور تواضع کے ساتھ زمین پر چلے، اکر کرنا چلے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ قرآن نے کہا زمین پر اکر کرنا چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم آسمان کی چوٹی پر، پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہو، اس کی بلندیوں کو تم پا سکتے ہو، نہیں پا سکتے۔ تو کیوں انسان اس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے؟ قیامت اسے یاد نہیں آتی، قیامت کی ہولناکی اسے یاد نہیں آ رہی، قیامت کا منظر اس کے سامنے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہے ہمارا قیامت کے دن پر، لیکن وہ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں راسخ ہے، دلوں میں نہیں بسا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ چھوڑ نہیں رہے۔ لیکن جس کے دل میں یہ ایمان راسخ ہو جائے کہ ہمیں مر کر اٹھنا، جواب دینا اللہ کے یہاں، تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے سوچو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقوں کے مطابق گزاریے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہولناکی اور اس دن کی ہولناکی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ برادران اسلام، ایک بات یاد رکھیے، قیامت کا دن تو ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی سے، اس دن سورج کی تپش سے، اس دن کی گرمی سے، شدت اور حدت سے کیسے انسان بچے گا؟ کیسے بچے گا؟ بچنے کا تو کوئی راستہ ہوگا، بچنے کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے کہ آخر عذاب سے اور سورج کی اس تپش سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔
کوئی راستہ تو ایسا اللہ رب العزت نے بتایا ہوگا، ضرور بتایا ہے، بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں آپ کو بتائیں گے، اور اگلے خطبے میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ جب ہم کو مرنا ہے، مر کے ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر میں عذاب قبر ہونا ہے۔ اگر ہم برے ہیں تو عذاب قبر سے دوچار ہوں گے، نیک ہیں تو نعیم قبر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر جہاں قیامت کا دن برپا ہوگا، قیامت کی ہولناکی، یہ 4 خطبہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد 5واں خطبہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا ہوگا، کہ حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو لے گا، کون کون سے سوالات ہم سے کرے گا۔ سوال بالکل آؤٹ ہے، قیامت کا پرچہ آؤٹ ہے۔ پرچہ کیا ہے؟ کتنے سوالوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس ہولناک دن ہمیں ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں، اور سوال کون سے ہیں، اور اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا کیا راستہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے خطبے میں ذکر فرمائیں گے۔